اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له کفوا احد۔ ولم یکن له کفوا احد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بصیرت القرآن، اور آج الحمدللہ پروگرام نمبر 65 آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ قاری سلمان صاحب نے قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کے ذریعے آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز الحمدللہ فرما دیا ہے۔ آج انشاءاللہ مطالعہ کریں گے سورۃ البقرہ، آیات 238 تا 242، 238 سے 242، ان آیات کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے نوجوان ساتھی بھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، قرآن اکیڈمی سے تعلق رکھتے ہیں۔ آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ چلیں آگے انشاءاللہ۔ جی ناظرین کرام، تلاوت آپ نے سماعت فرما لی قاری سلمان صاحب سے۔ سب سے پہلے ہم آپ کے علم میں ہے کہ آئیے قرآن سیکھیں، اس حوالے سے ایک مبارک فرمان سمجھتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، ہم سب کی موٹیویشن کے لیے، ترغیب اور تشویق اور یاد دہانی کے لیے۔ آئیے آج کا مبارک فرمان سمجھتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعے قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے ذلیل و رسوا فرمائے گا۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس دنیا میں اس امت کے عروج و زوال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قرآن کے ساتھ منسلک کیا گیا۔ اگر یہ امت قرآن کو تھامے گی تو دنیا میں اللہ اسے عروج عطا فرمائے گا، اور اگر یہ امت اس قرآن کو ترک کر دے گی تو اللہ دنیا میں ذلیل و رسوا فرما دے گا۔ یہ گویا آج جو امت کی حالت زار ہے اس پر تبصرہ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے، اور یہ جو ہماری کاوش ہے بصیرت القرآن، اسی قرآن کی تلاوت، اسی قرآن کا ترجمہ، اسی قرآن کی تشریح، اسی قرآن کے مضامین کا بیان، اسی قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش، تاکہ ہمارے اندر اس قرآن سے جڑنے کا جذبہ اور بڑھتا چلا جائے۔ اللہ اس کاوش کو قبول فرما لے۔ آئیے ناظرین کرام آگے چلتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیات 238 سے 242 کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آئیے ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، حفاظت کرو نمازوں کی، اور خاص طور پر درمیانی نماز کی، اور کھڑے ہو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتے ہوئے۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو تو چلتے چلتے یا سواری پر نماز ادا کرو۔ پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے تو یاد کرو اللہ کو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور چھوڑ جائیں بیویاں، انہیں چاہیے کہ وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک خرچ دینے کی، بغیر انہیں گھر سے نکالے ہوئے۔ پھر اگر وہ خود چلی جائیں تو کوئی گناہ نہیں تم پر اس میں کہ جو کچھ وہ کریں اپنے بارے میں عمدہ طریقے پر، اور اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔
اور طلاق یافتہ عورتوں کو بھی کچھ تحفہ دینا ہے عمدہ طریقے پر، یہ لازم ہے متقیوں پر۔ اسی طرح سے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات واضح فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ناظرین کرام، یہ آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا سورۃ البقرہ آیات 238 سے 242 کا۔ اپنی ترتیب کے مطابق آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے ربط آیات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ربط آیات کا مطلب کون بتائے گا؟ جی عابد۔ اس سے پہلے والی آیت سے کیا مطابقت ہے، کیا تعلق ہے؟ ماشاءاللہ، ربط آیات کا مفہوم یہ کہ پچھلی آیات جو ہم سمجھ چکے ان کا آج کی زیر مطالعہ آیات کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ آئیے آج کی زیر مطالعہ آیات کے حوالے سے ربط آیات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں بیوہ سے نکاح، طلاق اور مہر کے بارے میں ہدایات دی گئی تھیں، خاندانی زندگی سے متعلقہ امور پر گفتگو آ رہی تھی، یہ پچھلی آیات میں ہم سمجھ چکے ہیں۔ اب نماز اور آخرت کی جواب دہی کا بیان ہے جو نکاح و طلاق اور دیگر معاملات میں اللہ کی نافرمانی سے بچاتی ہے، یعنی آخرت کی یاد بھی اور نماز کا اہتمام بھی بندے کو نافرمانی سے بچاتا ہے۔ یہ بیان آج کی زیر مطالعہ آیات میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ ناظرین کرام، پھر آگے بڑھتے ہیں، ربط آیات کے سمجھنے کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف، اور تعارف سے مراد یہ ہے کہ جن آیات پر آج گفتگو ہوگی ان میں کون کون سے مرکزی مضامین کا بیان آئے گا۔ آئیے تعارف کے ذیل میں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات درج کی گئی ہے نمازوں کی حفاظت کا حکم۔ یہ بہت قیمتی حکم ہے، معاملات زندگی کے بیان کے ذیل میں نمازوں کی حفاظت کا حکم آ رہا ہے۔ اس کی کیا حکمت ہے، اس کا کیا ربط ہے، انشاءاللہ سمجھیں گے۔ دوسری بات تعارف کے ذیل میں ہے بیوہ کے حق میں وصیت کا بیان۔ بیوہ کے حوالے سے وصیت کا بیان یہ اولین حکم ہے، اس کی وضاحت ابھی کر دیں گے انشاءاللہ آگے مطالعے کے دوران۔ اور تیسری بات تعارف کے ذیل میں لکھی ہے علیحدگی کے وقت حسن سلوک کی تلقین۔ علیحدگی سے مراد طلاق کا موقع ہے، اور یہ بات گزشتہ کئی دروس میں ہمارے سامنے اور پروگرامز میں سامنے آ چکی ہے کہ طلاق کا انتہائی ناخوشگوار موقع تو ہے، لیکن اس ناخوشگوار معاملے کو بھی خوش اسلوبی کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچانے کی تلقین ہمارے دین نے کی ہے۔ ناظرین کرام، ربط آیات اور تعارف کا معاملہ مکمل ہوا۔ اب چلتے ہیں آیات کے تجزیے کی طرف۔ ایک ایک آیت میں کن موضوعات کے حوالے سے گفتگو ہے، آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیات 238 سے 242 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے آیت 238 اور 239 کا تذکرہ ہے۔ لکھا ہے نماز کی حفاظت اور اس میں خشوع و خضوع کا حکم۔ خشوع و خضوع کا مطلب ہوتا ہے عاجزی اختیار کرنا اور توجہ اختیار کرنا، تو نماز کا حکم بھی ہے اور نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرنے کی تلقین بھی کی گئی ہے۔ البقرہ آیت نمبر 238 اور 39 میں اس کا تذکرہ آئے گا۔ اس کے بعد البقرہ آیت نمبر 240 بیوہ کے حق میں وصیت کا اولین حکم۔ اولین سے مراد کیا ہے؟ ہم نے ایک گفتگو سمجھی تھی مختصراً کچھ عرصے پہلے، البقرہ آیت نمبر 106 کے ذیل میں ناسخ اور منسوخ کے حوالے سے، ایبروگیشن اسے انگلش میں کہا جاتا ہے، ایبروگیشن۔ تو اس میں ہم نے سمجھا تھا کہ شریعت کے احکامات گریجولی آئیں، تھوڑا تھوڑا کر کے آئیں۔ اس کو ہم جب تشریح کی طرف چلیں گے تو مزید سمجھیں گے۔ البقرہ آیت 240 بیوہ کے حق میں وصیت کا اولین حکم بیان ہوا۔ اس کے بعد البقرہ آیت نمبر 241 علیحدگی کے وقت حسن سلوک کا حکم، وہی طلاق کے معاملے کے حوالے سے خوش اسلوبی کے ساتھ یہ پائے تکمیل کو پہنچایا جائے، اس کا حکم دیا گیا۔ اور آخری آیت جو آج ہم سمجھیں گے البقرہ آیت 242 لکھا ہے آیات الہی لوگوں کی ہدایت کا سامان ہے۔ اللہ نے قرآن حکیم میں جو آیات عطا فرمائی وہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، حتیٰ کہ جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں، روزمرہ کے معاملات، نکاح سے متعلق، دیگر امور سے متعلق، ان سب کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے آیات، احکامات عطا فرمائے جو ہماری ہدایت کا سامان لیے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ترجمہ اور ربط آیات، تعارف اور آیات کا تجزیہ، اس کا بیان مکمل ہوا۔ اب اپنے فارمیٹ کے مطابق آگے چلتے ہیں اور ایک ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تشریح کے اعتبار سے۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ آیت نمبر 238، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ سورۃ البقرہ آیت 238، آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا حفاظت کرو نمازوں کی اور خاص طور پر درمیانی نماز کی، اور کھڑے ہو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتے ہوئے۔ یہ ہے البقرہ آیت نمبر 238۔ ترجمے سے وضاحت ہو رہی ہے، نمازوں کا ذکر ہے اور درمیانی نماز کا بیان، اور اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنے کا تذکرہ ہے۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ جی، تیاری سے مراد ہے کہ کچھ نوٹنگ بھی آپ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام،
فیڈ بیک آتا ہے الحمدللہ، معلوم ہے کہ آپ کو بہت سیکھنے کا موقع ملتا ہے، یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اللہ ہمارے سیکھنے کے عمل میں برکت بھی عطا فرمائے اور ہمیں جو سیکھ رہے ہیں ان تقاضوں پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ بہت عملی بات ہے اس آیت کے ذیل میں، آئیے سمجھتے ہیں۔ تشریح کے ذیل میں سب سے پہلی بات، صلاۃ الوسطیٰ سے مراد اکثر مفسرین نے عصر کی نماز لی ہے۔ صلاۃ الوسطیٰ درمیانی نماز کو کہا جاتا ہے، اکثر مفسرین نے اس سے مراد درمیانی نماز جو لی ہے وہ نماز عصر مراد لی ہے۔ اس کے پیچھے کچھ روایات بھی غزوہ احزاب کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں۔ تو ایک مراد تو ہے نماز عصر، اور نماز عصر کی اہمیت مختلف احادیث میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ لیکن ایک اور بات بھی دیکھیے گا جو تشریح میں لکھی گئی ہے، صلاۃ الوسطیٰ سے مراد ایسی نماز بھی ہے، صلاۃ الوسطیٰ سے مراد ایسی نماز بھی ہے جو صحیح وقت پر پورے خشوع اور توجہ الی اللہ کے ساتھ ادا کی جائے۔ دیکھیے وسط درمیان کو بھی کہتے ہیں اور وسط عمدہ کو بھی کہتے ہیں۔ ہماری امت کو امت وسط کہا گیا نا۔ ناظرین کرام آپ کو یاد ہوگا ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ آیت 143، البقرہ آیت 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا یا ہم نے تمہیں ایک بہترین امت بنایا۔ تو وسط کے معنی درمیان کے بھی اور وسط کے معنی عمدہ کے بھی۔ تو ایک رائے اکثر مفسرین کی یہ کہ اس سے مراد نماز عصر ہے، اور دوسری مراد کیا ہے، وہ نماز جو صحیح وقت پر یعنی وقت مقررہ پر پورے آداب کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کی جائے۔ یوں ہر نماز صلاۃ الوسطیٰ بنانے کی تلقین ہے کہ ہر نماز کو توجہ کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک طریقہ یہ بیان فرمایا حدیث میں کہ نماز کے لیے جب بھی کھڑے ہو تو ایسے کھڑے ہو اور نماز ایسے ادا کرو کہ جیسے تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو، تو توجہ بڑھتی چلی جائے گی۔ آگے چلتے ہیں، بڑا اہم ایک سوال ہے، تشریح میں ہم نے لکھا بھی ہے کہ نکاح و طلاق کے مسائل کے درمیان نماز کا حکم کیوں؟ یعنی کہ البقرہ کا جو تفصیلی بیان چل رہا ہے، رکوع نمبر 28، 29، 30 اور 31، یہ 4 رکوع مستقل اس میں خاندانی زندگی سے متعلق ہدایات آتی چلی گئیں، طلاق کے متعلق، نکاح کے متعلق، عدت کے متعلق، مہر کے متعلق، بچے کو دودھ پلانے کے متعلق تفصیلات آ چکی۔ اتنی ساری تفصیلات معاملات زندگی پر اور خاص طور پر خاندانی زندگی کے متعلق آئی ہیں، اب یہاں نماز کا حکم کیوں آ رہا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، آئیے اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ آگے لکھا ہے نماز اللہ کو یاد رکھنے کا ذریعہ ہے اور آخرت کی یاد دہانی کی صورت بھی ہے۔ کیسے؟ ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک، سورۃ الفاتحہ میں، تو ہر نماز کی ہر رکعت میں جب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے تو آخرت یاد آتی، اور نماز میں بار بار اللہ اکبر کا کہنا، قرآن حکیم کی تلاوت کا کرنا، اللہ کی تسبیح اور تحمید کو بیان کرنا، یہ بار بار جب بندہ کرتا ہے تو اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ یہ نماز کا ایک اہم فنکشن بھی ہے کہ اللہ کی یاد دہانی بار بار ہوتی رہے۔ نوٹ کیجئے گا، قرآن فرماتا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں اللہ نے ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو یہ نماز اللہ کو یاد رکھنے کا ذریعہ ہے اور آخرت کی یاد دہانی کی صورت بھی ہے۔ معاملات زندگی کا تفصیلی بیان ہوا اور اب نماز کا ذکر آ رہا ہے۔ ایک اور اہم بات، زندگی کے ان معاملات کو بھی نبھانا ہے، گھر کے کام کاج، کاروبار، نوکری، مگر ان میں کھو نہ جانا کہ اللہ کو کہیں بھول جاؤ۔ تو ہر چند گھنٹوں بعد نماز کا وقت آتا ہے اور بندہ اس کو یاد دہانی ہوتی رہتی ہے کہ بندہ بندہ بنے، عبد بنے، اور اللہ اس کا معبود ہے۔ ان معاملات میں جو دنیاوی امور کہلاتے ہیں وہاں بھی اللہ کی بندگی کرنی، اور ان میں اتنا کھو نہیں جانا کہ اللہ کو بھول جائے، تو ہر چند گھنٹوں بعد نماز یاد دہانی کا ذریعہ بنتی۔ آخری بات اس آیت کی تشریح میں لکھی ہے، جواب دہی کا احساس اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے۔ آج سارے فساد کو جو معاشرے میں دیکھتے ہیں، گھروں کے اندر تباہی بربادی، سڑکوں پر تباہی بربادی، کاروبار میں تباہی بربادی، قتل و غارت گری، چوری، ڈاکے، سود خوری اور ظلم و ستم، بنیادی وجہ کیا ہے؟ جب بندہ یہ بھول جائے کہ مجھے مرنا ہے، جب بندہ یہ بھول جائے کہ مجھے کل میرے اعمال کا جواب دینا، تو پھر یہ سارے دھندے ہوں گے۔ تو فکر آخرت وہ شے ہے جو بندے کے عمل کو سیدھا کر دیتی ہے، بلکہ بندے کو سیدھا کر دیتی ہے۔ تو جواب دہی کا احساس اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے، اس لیے ان معاملات زندگی کے بیان کے ساتھ ساتھ اب نماز کا ذکر آ رہا ہے، جس سے اللہ کی یاد بھی تازہ ہوتی ہے اور جس سے فکر آخرت بھی پختہ ہوتی ہے بندے میں۔ بات واضح ہو رہی؟ اور ناظرین کرام یہ بھی نوٹ کر لیجئے، ہمارے عمل پر سب سے زیادہ جو عقیدہ اثر انداز ہوتا ہے وہ آخرت کا عقیدہ ہے۔ جتنا ہمیں ہماری موت
اور کل اللہ کے حضور پیشی یاد رہے گی اتنا ہمارا معاملہ سیدھا ہوتا چلا جائے گا۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 کا مطالعہ تفصیلاً مکمل ہوا، آپ سے ضرور مزید گفتگو رکھیں گے جاری۔ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ البقرہ آیت 238 تا 242 کا۔ بریک سے پہلے آیت نمبر 238 کا مطالعہ ہم نے مکمل کیا تھا، آگے چلتے ہیں اور آیت نمبر 239 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ سورۃ البقرہ آیت 239، آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا پھر اگر تمہیں خوف ہو تو چلتے چلتے یا سواری پر نماز ادا کرو، پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے تو یاد کرو اللہ کو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ ناظرین کرام، یہ ہے ترجمہ سورۃ البقرہ آیت 239 کا۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تشریح میں بڑی ایک اہم بات لکھی ہے کہ حالت خوف اور حالت جنگ میں بھی نماز کے اہتمام کا بیان ہے۔ آج تو ہمارے یہاں حالت امن میں بھی 5 نمازیں ضائع کر دی جاتی، گھروں میں بیٹھے رہو، بیڈ میں لیٹے رہو، ٹیلی ویژن کی اسکرین پر بیٹھے رہو، اس کو دیکھتے رہو، لیپ ٹاپ، موبائل فون، آئی پیڈ، آئی فون سب کچھ چلتا رہے، سکون کی زندگی میں ہے، 5 کی 5 ضائع ہو جاتی ہیں۔ یہ تو ہمارا طرز عمل ہے۔ قرآن کا حکم کیا ہے؟ جنگ کی حالت بھی ہو اور خوف کی حالت بھی، دشمن کا خوف وغیرہ، تب بھی نماز معاف نہیں ہے، یہ اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ دوسری بات لکھی ہے تشریح میں، خوف و جنگ کی حالت میں پیدل یا سواری پر جیسے ممکن ہو نماز ادا کرنے کی تلقین، جیسے بن پڑے مختصر کر کے جو بھی کیفیت ہو نماز ادا کر لی جائے۔ حالات ہنگامی حالات ہیں، جنگ، خوف وغیرہ، تو شریعت بھی سہولت دے دیتی، مگر ادا ضرور کرنی ہے۔ یہ ہے اہم بات کہ ادا ضرور کرنی ہے، چاہے جنگ کی کیفیت کا معاملہ آ جائے یا خوف کی کیفیت کا معاملہ آ جائے۔ ہاں پھر حالت امن، جیسے ہم بیٹھے ہوئے، آپ اسکرین پر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کے یا ادروائز ہم حالت امن میں ہیں، اس کے بارے میں کیا لکھا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ تشریح میں لکھا ہے حالت امن میں پورے اہتمام اور آداب کے ساتھ نماز ادا کرنے کا حکم۔ بھائی حالت جنگ میں تو کیا تھا؟ سواری پر پیدل جیسے بن پڑے ادا کر لو، لیکن عام حالات میں پورے آداب کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز کو ادا کرنا ہے۔ ایک اور اہم بات یہاں پر آئی، ایسے اللہ کا ذکر کرو جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا۔ اب اللہ نے کیسے سکھایا؟ کیا نماز کا طریقہ قرآن حکیم میں ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ ہمیں کس نے بتایا؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ چنانچہ تشریح میں لکھا ہے ہم نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، نماز کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتا ہے۔ پہلے قیام ہوگا، پھر رکوع ہوگا، پھر 2 سجدے ادا ہوں گے، یہ ساری تفصیل جو ہم واقف ہیں یہ قرآن نے نہیں بتائیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ یہ سنت کی اتھارٹی، یہ سنت کی اہمیت ہے جو اس آیت سے بھی ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے۔ ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں اور البقرہ آیت نمبر 240 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 240، وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 240 ہے، آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور چھوڑ جائیں بیویاں، انہیں چاہیے کہ وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک خرچ دینے کی، بغیر انہیں گھر سے نکالے ہوئے۔ پھر اگر وہ خود چلی جائیں تو کوئی گناہ نہیں تم پر اس میں کہ جو کچھ وہ کرے اپنے بارے میں عمدہ طریقے پر، اور اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ یہ ہے البقرہ آیت نمبر 240۔ آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں تشریح کے اعتبار سے۔ سب سے پہلی بات تشریح میں ذکر کی گئی، ابتداً حکم تھا کہ شوہر بیوی کے حق میں گھر والوں کو وصیت کر جائے کہ 1 سال تک اسے گھر سے نہ نکالا جائے، لیکن یہ ابتدائی حکم تھا، آخری حکم یہ نہیں ہے، ابھی ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ابتداً 1 سال تک کی وصیت کرنے کی تلقین آئی تھی۔ اگلی بات لکھی ہے اس دوران بیوہ کے تمام اخراجات بھی برداشت کیے جائیں، جو بھی شوہر انتقال کر جائے اسی کے ترکے میں سے اخراجات ادا کیے جائیں گے 1 سال تک بیوہ کے حوالے سے، مگر یہ حکم ابتدائی حکم تھا، آخری حکم نہیں ہے۔ اب غور سے توجہ سے سنیے گا، آگے لکھا ہے سورۃ البقرہ کی آیت 234 میں بیوہ کی عدت
4 ماہ 10 دن مقرر ہو گئی جس سے یہ حکم منسوخ ہو گیا. ہم پڑھ چکے البقرہ آیت 234. بیوہ کی عدت کی مدت کتنی؟ 4 ماہ 10 دن. تو وہ حکم آخری حکم ہے. چنانچہ یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں 240, اس میں جو 1 سال کا بیان آیا یہ حکم منسوخ ہو جائے گا. ایک بات. دوسری بات, سورۃ النساء کی آیت نمبر 12 میں ترکے میں بیوہ کا حصہ مقرر ہو گیا. بیوی کے لیے کیا حصہ ہے وہ مقرر کر دیا گیا, جس سے اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا. وہ جو اخراجات والی بات تھی یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا. کیوں؟ کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں بیوہ کا حصہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کے طور پر مقرر فرما دیا. ناظرین کرام, یہ کہلاتا ہے ناسخ و منسوخ. انگلش میں ایبروگیشن کہتے ہیں. جو حکم آخر میں آیا اس کو ناسخ ایبروگیٹنگ کہا جاتا ہے, اور جو حکم پہلے تھا اس کو منسوخ ایبروگیٹڈ کہا جاتا ہے. اور اس پر ہم نے مختصر بات کی تھی سورۃ البقرہ آیت نمبر 106 میں. اگر اس کا ترجمہ تفسیر پڑھیں گے تو ناسخ و منسوخ کی وضاحت مزید ہمارے سامنے آ سکے گی انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں, البقرہ آیت نمبر 241 کا مطالعہ کرتے ہیں. ارشاد ہوا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے, وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. ترجمہ سماعت فرمائیے. البقرہ آیت 241. ارشاد ہوا, اور طلاق یافتہ عورتوں کو بھی کچھ تحفہ دینا ہے عمدہ طریقے پر, یہ لازم ہے متقیوں پر. طلاق یافتہ عورتوں کے بارے میں تلقین آئی, پہلے بھی پڑھتے رہے. آئیے اس کی تشریح سمجھتے ہیں. البقرہ آیت نمبر 241 ہمارے زیر مطالعہ ہے. پہلی بات درج کی گئی ہے تشریح میں, طلاق جیسے ناخوشگوار موقع پر بھی حسن سلوک کرنے کی تلقین کی گئی ہے. ہم نے مہر کی بات بھی کی تھی, اس کی تفصیلات بھی آئیں, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ طلاق یافتہ عورتوں کو کچھ نہ کچھ تو دے کر ہی فارغ کرو. فقہا نے جوڑے کا ذکر کیا یا کسی تحفے کا ذکر کیا, پہلے بھی تفصیل آ چکی ہے. اگلی بات بہت قیمتی ہے, یہاں قرآن نے کہا حقاً علی المتقین, یہ لازم کس پر ہے؟ متقین پر. اتنے ناخوشگوار معاملے میں بھی حسن سلوک کون کرے گا؟ جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہوگا. لکھا ہے آگے تشریح کے طور پر, تقوی ہی احکام شریعت کی پاسداری کے لیے قوت محرکہ موٹیویٹنگ فورس ہے. تقوی کا مطلب ہوتا ہے دل میں اللہ کا خوف ہونا, کہ مجھے مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے. تو جس کے دل میں آج کل کا خوف ہوگا وہی ان معاملات میں اللہ کی عطا کردہ ہدایت پر عمل کرے گا. اللہ ہمیں اپنے متقی بندوں میں شامل فرمائے. آج کی آخری آیت مطالعہ کرتے ہیں اس کا, سورہ البقرہ آیت نمبر 242 242. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ترجمہ آئیے سمجھتے ہیں. البقرہ آیت نمبر 242. ارشاد ہوا, اسی طرح سے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات واضح فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو. ہماری سمجھ کے لیے, رہنمائی کے لیے آیات اور احکام اللہ نے عطا فرمائے. تشریح کو دیکھ لیتے ہیں مختصراً. لکھا ہے, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے لوگوں کی ہدایت کے لیے احکامات عطا فرمائے. اللہ نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ ہماری ہدایت کا سامان بھی عطا فرمایا اپنے احکامات اور آیات کے ذریعے سے. آخری بات تشریح کے طور پر لکھی ہے, احکام الہی ہی کی پیروی میں انسانیت کی فلاح ہے. فلاح کے معنی کامیابی کے ہوتے ہیں. نجات اسی میں ہے جب بندہ اللہ رب العالمین کے احکامات کی پیروی کرے. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے احکامات کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ آج ہم نے سورۃ البقرہ آیات 238 سے 242 کا مطالعہ مکمل کیا ہے. چلتے ہیں ہمارے نوجوان ساتھیوں کی طرف اور آئیے سمجھتے ہیں ان کے سوالات کو, پھر ان کے جوابات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی. جی سب سے پہلے سوال کون کرے؟ علی آپ کے پاس سے. جی بتائیے. آپ نے ذکر کیا کہ پوری زندگی اللہ کے سامنے عاجزی سے گزارنی چاہیے, تو اس سے کیا مراد ہے؟ ماشاءاللہ. آج کی جو پہلی آیت ہم نے پڑھی اس میں ذکر آیا تھا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. نماز کی حفاظت کا بیان تھا اور اس کے بعد تھا کہ اللہ کے سامنے کھڑے رہو عاجزی اختیار کرتے ہوئے. مراد کیا ہے؟ نماز میں نگاہیں جھکا کر کھڑے ہوتے اور نماز میں کس کی بات پر عمل کرتے؟ اللہ کی بات پر. تو کیا اللہ کے سامنے سے نماز میں کھڑا ہونا ہے, اطاعت کرنا اور اس کے سامنے جھکے رہنا, یا نماز کے علاوہ بھی؟ نماز کے علاوہ بھی ہم نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں, اللہ سب سے بڑا ہے. تو کیا نماز کے بعد بھی اللہ بڑا ہے کہ نہیں؟ اللہ بڑا ہے. تو یہ پوری زندگی میں کھڑا رہنا. کھڑے رہنے سے مراد اطاعت گزاری کی روش, تابعداری کی روش, کہ اللہ رب العالمین کے احکامات پر پوری زندگی میں عمل کرنا. صرف نماز میں اچھے مسلمان نہیں بننا ہم نے, بلکہ نماز کے بعد بھی اللہ کو بڑا مان کر اس کے احکامات کی پاسداری کرنا. یہ پوری زندگی اللہ کے لیے کھڑا رہنا ہے. قنوت کے معنی کھڑے رہنے کے بھی ہیں, اور قنوت کے معنی یہ ہے کہ عاجزی اختیار کرنا. نماز میں اللہ کو بڑا مانا تو زندگی کے تمام معاملات, خوشی غمی, گھر کاروبار, انفرادی زندگی, اجتماعی زندگی, وہاں بھی اللہ ہی کو بڑا مان کر اس کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے. اگلا سوال.
یہ حارث؟ اگلا سوال میرا یہ ہے کہ نماز میں خشوع خضوع کیسے اختیار کریں؟ ماشاءاللہ، بہت بہت پیارا سوال ہے، بہت عملی سوال ہے۔ پہلی بات تو ہم سمجھ چکے کہ نماز تو ادا کرنی ہے، اللہ ہمیں توفیق دے۔ اب سوال ہے کہ نماز میں خشوع اور خضوع کیسے پیدا کیا جائے، یعنی نماز میں عاجزی کیسے بڑھائی جائے، اللہ کی طرف توجہ کیسے بڑھ جائے، انگلش میں کہیں گے فوکس کیسے بڑھ جائے، کنسنٹریشن کیسے بڑھ جائے۔ پہلی بات حدیث شریف میں نے ذکر کی تھی، نماز ایسے ادا کرو جیسے زندگی کی آخری نماز ہو۔ نمبر 2، نماز جب شروع کریں تو تھوڑا احساس کریں کہ ہم کون ہیں، ہم بندے ہیں، اور کس کے سامنے کھڑے؟ معبود برحق اللہ کے سامنے، اس کی عظمتوں کا ادراک اور احساس۔ پھر نمبر 3، نماز کے ارکان کو اطمینان سے ادا کرنا، رکوع سجود اطمینان سے ادا کرنا۔ نمبر 4، نماز میں جو تلاوت کر رہے ہیں قرآن حکیم کا حصہ، یا تسبیحات پڑھ رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں، ان کا ترجمہ بھی اگر ہم یاد کر لیں تو ہماری نماز میں توجہ بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی کی بھی توفیق دے، اور جیسے کہ سوال آیا کہ اللہ ہمیں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری سوال لیتے ہیں، عابد آپ کے پاس کیا سوال؟ جی، آج ناسخ اور منسوخ کا ذکر ہے، اس کی ذرا سی وضاحت کر دیجیے۔ یعنی ذرا سی اور وضاحت کر دی جائے اس کی۔ جی ناظرین کرام، آپ کے ذہن میں بھی سوال ہوگا کہ ذرا سی اور وضاحت کر دیں۔ میں نے عرض کیا تھا ناسخ اور منسوخ کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی سورۃ البقرہ آیت نمبر 106 کے ذیل میں، ترجمہ تفاسیر پڑھیں گے تو مزید وضاحت ہوگی۔ ناسخ اور منسوخ شریعت کے احکامات گریجولی ہے، جیسے آج 1 سال کی وصیت کا بیان تھا بیوہ کے لیے، لیکن آخری حکم کیا تھا؟ اس کی عدت کی مدت 4 مہینے 10 دن مقرر کر دی گئی، یہ حکم بعد میں آیا۔ اور بیوہ کا حصہ بھی شریعت نے مقرر کر دیا سورہ نساء آیت نمبر 12 میں۔ بعد میں جو حکم آخری آتا ہے اس کو کہتے ہیں ناسخ، ٹھیک ہے، ایبروگیٹنگ انگلش میں کہا جائے گا۔ اور جو حکم پہلے تھا، ابتدائی تھا، اولین تھا، وہ کیا کہلاتا ہے؟ منسوخ، ایبروگیٹڈ۔ تو اس پورے مسئلے کو ایبروگیشن کہا جاتا ہے۔ بعد والا حکم جو آخری ہے وہ ناسخ ہوتا ہے، اور پہلے جو حکم دیا گیا تھا وہ منسوخ ہوتا ہے۔ اور اللہ نے گریجولی شریعت عطا فرمائی تاکہ اس کو سمجھنا اہل ایمان کے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شریعت کی پاسداری کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، پروگرام کا آخری حصہ ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے سے کچھ سیگمنٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآنی معلومات۔ آئیے اس علم میں ایک بڑا پیارا حوالہ اور ایک بڑی پیاری بات سمجھ رہے ہیں جو کہ معلوم ہے آپ لوگوں کو، لیکن ترتیب کے اعتبار سے دیکھیے، لکھا ہے ترتیب مصحف۔ مصحف سے مراد قرآن کا نسخہ، اب جو ہمارے سامنے، جس کی پہلی سورت الفاتحہ اور آخری سورت سورۃ الناس ہے۔ ترتیب مصحف میں سب سے پہلی دعا صراط مستقیم پر چلنے کی سکھائی گئی۔ پہلی دعا جو قرآن سکھاتا ہے وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہ پہلی ہے۔ آخری کیا ہے وہ کل اگلے پروگرام میں بتائیں گے انشاءاللہ تعالی، یہ آج کا پوائنٹ تھا۔ آگے چلتے ہیں، حاصل مطالعہ، یہ ہمارا مختصر سیگمنٹ، کن باتوں پر آج ہم نے گفتگو کی، آئیے ان کو دہرائے لیتے ہیں۔ نمبر 1، نمازوں کی حفاظت اور درمیانی نماز کا بیان۔ درمیانی نماز عصر بھی ہے اکثر مفسرین کی رائے، اور ایک مراد جو بہترین طریقے پر ادا کی جائے، جس پر سوال بھی آئے تھے کہ نماز میں خشوع اور خضوع کیسے بڑھایا جائے۔ دوسری بات جو آج ہم نے سمجھی ہے، جس میں ناسخ و منسوخ کا بیان بھی آ گیا، وہ سوال بھی آ گیا تھا، بیوہ کے بارے میں وصیت کا اولین حکم ہم نے سمجھا، سال بھر کے حوالے سے جو بات تھی۔ اور تیسری بات حاصل مطالعہ کے طور پر اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، طلاق کے معاملے کو خوش اسلوبی سے پائے تکمیل کو پہنچانے کی تلقین۔ یہ نقطہ کئی مرتبہ آ چکا، اسے مزید وضاحت نہیں کر رہے۔ آگے چلتے ہیں، جائزہ، جو ایک بڑا کریٹیکل سیگمنٹ ہوتا ہے، عملی اعتبار سے بات اس میں ہوتی ہے۔ جائزے میں پہلا سوال، کیا ہم نمازوں کو ان کے مقررہ اوقات میں شرائط و آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں؟ پہلا سوال تو کہ ادا کرتے ہیں، دوسرا کیا وقت پر ادا کرتے ہیں، تیسرا کیا شرائط اور آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں، جس میں خشوع و خضوع کا بیان بھی آیا تھا۔ آپ بھی سوچئے اور میں بھی سوچوں، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دوسرا سوال، 2 سوال آج رکھ رہے ہیں۔ دوسرا سوال جائزے کے اعتبار سے، کیا ہم ازدواجی زندگی یعنی کہ زوجین کا تعلق، ٹھیک ہے، ہمارے نوجوان ساتھی ہیں، مستقبل میں اس مرحلے پر پہنچیں گے، لیکن دین کی تعلیم تو معلوم ہونی چاہیے، کیا ہم ازدواجی زندگی کے بارے میں دین کی تعلیمات کا علم رکھتے اور ان پر عمل کرتے ہیں؟ شادی کا موقع آتا ہے، جہیز کی تیاری پتہ نہیں کتنے سال پہلے کرتے ہیں، لون کی بکنگ کتنے مہینوں پہلے ہوتی ہے، کپڑوں کی تیاری کتنے سالوں پہلے ہوتی ہے، زیور کی تیاری کتنے مہینوں پہلے ہوتی ہے، فرنیچر کی تیاری کتنے مہینوں پہلے ہوتی ہے۔ بجا کو دین بھی سیکھتے ہیں ہم کہ شادی بیاہ کے موقع پر دین کیا کہتا ہے، اور اس کی بعد کی زندگی کے بارے میں آپ بھی سوچئے، میں بھی سوچوں، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آخری 2 باتیں پروگرام کے حوالے سے، گزشتہ سوال کا جواب، دلچسپ سوال تھا، ہم نے سوال رکھا تھا گزشتہ نشست میں، سورۃ التوبہ کا ایک اور نام کیا ہے، جو اس میں موجود بھی ہے۔ سورۃ التوبہ کا ایک اور نام کیا ہے،
اور وہ نام ہے، درست جواب ہے سورۃ البراءت، براءت من اللہ، اسی لفظ سے شروع ہوتی ہے نا وہ سورت، تو براءت کے معنی اللہ نے اعلان بیزاری کر دیا مشرکین سے، تو سورۃ التوبہ کا دوسرا نام سورۃ البراءت بھی ہے۔ آج کا سوال نوٹ کر لیجئے جس کا جواب اگلے پروگرام میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ آج کا سوال ہے فاتحۃ الکتاب، فاتحۃ الکتاب کس سورت کا ایک اور نام ہے؟ بہت آسان ہے، موجود بھی ہے جواب اس کے اندر، فاتحۃ الکتاب کس سورت کا ایک اور نام ہے؟ جواب کل آپ کی خدمت میں اگلے پروگرام میں پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں قرآن سے ہمارے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ناظرین کرام، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا محمد يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات